ایسے ہیں کہ وہاں باہر نکلا نہیں جا سکتا، لوگ اپنی حفاظت کرنے پر خود مجبور ہیں۔ آج بلوچستان جل رہا ہے، سندھ میں حالات آپ کے سامنے ہیں، آپ کی آواز سنی نہیں جا رہی، آپ کے اوپر وہ لوگ مسلط ہیں جن کو آپ نے ووٹ نہیں دیے۔ تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے صحافی بھائی، سندھ کے دانشور، سندھ کے عوام کا ساتھ دیں، پاکستان کی عوام کا ساتھ دیں۔ اس تاریخ کے لمحے پہ کوئی تفریق نہیں ہے سندھ، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے عوام میں۔ ہم سب پسے ہوئے ہیں، ہم سب اس طاقت کے ڈسے ہوئے ہیں جس کو پرواہ نہیں عوام کی، جس کو پرواہ نہیں غریب کی۔ یہ وہ طاقت ہے جو سمجھتی ہے کہ وہ انمٹ ہے، وہ جو چاہے کر لے، وہ الیکشن لوٹ لے، وہ لوگوں کو اغوا کر لے، پیکا جیسے قانون کے ذریعے وہ ہمارا گلا گھونٹتے، آپ کا گلا گھونٹتے، میرا گلا گھونٹتے۔ یہ ایک بدمست طاقت ہے۔ ہم نے اس بدمست طاقت کو بتانا ہے کہ پاکستان کی عوام زندہ ہے، پاکستان کی عوام متحد ہے اپنے بنیادی حقوق کے لیے، اپنے وسائل کے لیے، اپنی عزت نفس کے لیے۔ یہ ہے ہمارا پیغام، یہ ہے عمران خان کا پیغام جس کے لیے 2 سال سے وہ جیل میں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں بہت مواقع ایسے آئے، عمران خان اگر چاہتا تو کوئی ڈیل کر کے باہر آ جاتا، لندن چلا جاتا۔ پہلے لوگوں نے یہی کیا ہے، کوئی لندن بھاگ گیا، کوئی سعودی عرب بھاگ گیا، اس کے بعد ڈیل کر کے واپس آ گیا۔ ڈیل کر کے ان کو تو شاید اقتدار مل گیا، عہدہ مل گیا، لیکن پاکستان کی عوام پیچھے چلی گئی، پاکستان کا سیاسی نظام پیچھے چلا گیا، ہم ایک قدم آگے نہیں بڑھے۔ وہی بدمست طاقتیں جو ڈیل کرتی ہیں، جو کسی کو باہر بھیجتی ہیں، کسی کو واپس بلاتی ہیں، الیکشن لوٹتی ہیں، ان کا شکنجہ، ان کی گرفت ہماری گردنوں پر پہلے سے زیادہ آج مضبوط ہے۔ لیکن اس گرفت کو ہم توڑ ڈالیں گے، کیونکہ اب ہم متحد ہیں۔ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کا اصل مسئلہ کیا ہے۔ پاکستان کا اصل مسئلہ یہی ہے کہ جمہور کی آواز نہیں سنی جاتی، عوام کی آواز نہیں سنی جاتی، فیصلے بند کمروں میں ہوتے ہیں، فیصلے ان کے فائدوں کے لیے ہوتے ہیں جو ہم میں سے نہیں ہیں، جن کی زندگیاں ہمارے جیسی نہیں ہیں، جن کی جائیدادیں بیرون ملک ہیں، جن کے بچوں کے مستقبل بیرون ملک ہیں۔ ہم نے اس ملک میں فلاح پیدا کرنی ہے، اس ملک کے ہاری کے لیے ہم نے آواز اٹھانی ہے، اس ملک کے غریب کے لیے، مزدور کے لیے ہم نے آواز اٹھانی ہے۔ ہم حاضر ہیں، ہم آپ کی مدد مانگتے ہیں، آپ کا ساتھ مانگتے ہیں۔ آج پورا پاکستان متحد ہے اس فسطائیت کے خلاف۔ تو ہم دست بستہ آپ کے سامنے ہیں، گزارش کرتے ہیں آپ سے کہ آئیے ہم سب اکٹھے ہو کر چلیں، پی ٹی آئی ہو، سندھ کی تمام جمہوریت پسند جماعتیں ہوں، ہم پیر صاحب پگاڑا سے ملے ہیں، ہم پلیجو صاحب سے بھی ملیں گے، ہم دیگر لوگوں سے، زین شاہ صاحب سے ہم ملے ہیں۔ ہم سب کو دعوت دے رہے ہیں، جو عوام کی سیاست کرنا چاہتا ہے، جو غریب کی سیاست کرنا چاہتا ہے، ہاری کی سیاست کرنا چاہتا ہے، ہم اس کے ساتھ چلیں گے، وہ ہمارے ساتھ چلیں گے۔ بہت شکریہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سیکرٹری جنرل سلمان اکمل راجہ صاحب نے تقریباً تمام ایشوز کا احاطہ کیا ہے۔ آج ہم سندھ دھرتی آئے ہیں آپ کو محبت کا پیغام دینے کے لیے۔ ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کی جو مسائل ہیں وہ پانی کا مسئلہ ہے، اور مجھے افسوس یہ ہے کہ پیپل پارٹی اس وقت وفاقی حکومت میں شامل ہے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پیپل پارٹی کی مشوری ایما پہ ہو رہا ہے۔ یہ اس طرح نہیں ہے کہ پیپل پارٹی جو ہے نا اپنے آپ کو اسے ماروا سمجھے۔ پیپل پارٹی آج اگر کہے کہ میں اس حکومت کا حصہ نہیں ہوں تو یہ حکومت 2 دن نہیں رہے گی۔ حکومت پوری طرح ذمہ دار ہے، پیپل پارٹی پوری طرح ذمہ دار ہے اس پانی کی ایشو میں۔ وہ اپنی سندھ کے عوام کے ساتھ نہیں کھڑی، جو سندھ کے عوام نے ابھی تک جتنی بھی تقریباً میرے خیال ہے 20 سال سے وہ اس وقت جو ہے نا 2008 سے 20 سال سے تقریباً یہ اس وقت حکومت پہ، آپ پرانا بھی اس میں دیکھو نا، ہاں جی 14۔ اور اس طرح سندھ کے عوام کے ساتھ پھر میں نے کراچی کا حال بھی دیکھا۔ کراچی جو ہے نا کرنچی ہے، کراچی میں نہ روڈز ہے، نہ ڈیولپمنٹ ہے، نہ کراچی کو کوئی توجہ ہے۔ حیدرآباد کا بھی حال ہے، اور حیدرآباد بھی اس طرح ہے، بلکہ پورا سندھ کی جو صورتحال ہے، اور پھر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کہ یہاں کچے کے ڈاکو کی حکومت ہے۔ یہاں جو ہے نا وہ جس وقت چاہے جس کو اغوا کرنا چاہے وہ آپ کے سامنے ہے۔
کراچی میں بھی امن و امان کی صورتحال یہ ہے کہ کوئی گھر سے باہر نکلے تو اس کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ وہ گھر واپس آئے گا۔ یعنی اس صورتحال میں جب آپ کا تھوڑا بہت یہاں جو اکانومی ہے وہ کاشتکاری پہ ہے، ایگریکلچر پہ ہے، اسی بھی پانی کو جو نا موڑا جا رہا ہے، اور سندھ کی جو بنیادی حق ہے، ہم سندھی عوام کے ساتھ ہیں۔ پیپل پارٹی ہم مطالبہ کرتے ہیں پیپل پارٹی کے لیے سٹانس لے۔ اگر پیپل پارٹی جو ہے وہ کہتی کہ ہماری نہیں مانتی تو پھر اس حکومت سے نکل آؤ۔ اگر آپ حکومت سے نکلتے آتے ہیں تو 2 دن کے لیے حکومت نہیں رہتی۔ ہم آج یہاں آپ کے ساتھ یکجہتی کے لیے آئے ہیں، اور ہم نے اس موقع پہ ایک کانفرنس ارینج کر رہے ہیں جس میں کوئی بھی ایجنڈا بنا رہے ہیں جو 26 اور 27 کو ہوگا اسلام آباد میں انشاءاللہ، تاکہ اس وقت جو قوم مختلف بحرانوں کا شکار ہے، جو بلوچستان میں واقعہ ہوا ہے کہ ایم پی ایس سی جو ہے نا BLA نے تقریباً وہاں کنٹرول حاصل کر دیا ہے۔ یہ کون سا علاقہ ہے؟ بولان سبی بولان، اس میں اور کدھر گئی اسٹیٹ کی ریٹ، یعنی بہت ہی خطرناک حالات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے ہمیں اس کے اوپر بڑی تشویش ہے، اور جو پالیسازی داری تو نہیں کہوں گا، لیکن جو اس وقت ایک مقتدرہ ہے جو کہ ناجائز طور پر حکومت پہ قابض ہے، میں اس سے ملتمس ہوں کہ آپ خدا را اپنی ذاتی ایگو اور انا سے نکلیں، تمام سٹیک ہولڈر جو ہے نا وہ آپس میں بیٹھے اور پاکستان کے لیے سوچیں، کیونکہ پاکستان جو اس کی ساورینٹی ہے وہ اور ان کی انٹیگریٹی اور پاکستان کی جو سالمیت ہے وہ خطرے میں ہے۔ سب کو پاکستانی کی حیثیت سے، قوم کی حیثیت سے کھڑا ہوگا، اور وہ تب ہوگا جب آئین اور قانون کی علمبرداری ہوگی۔ کوئی سوال ہو تو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہم آج جو فستائیت روا کی گئی ہے، آج جو وکلاء پر تشدد کیا جا رہا ہے، آج جو کچھ یہاں حیدرآباد میں وکلاء کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، جس طریقے سے 16 گھنٹے انہیں بٹھایا گیا، جس طریقے سے گاڑیوں کو ضبط کیا گیا، جس طریقے سے سارے حیدرآباد ڈویژن تو کیا سارے سندھ میں وکلاء جو ہے وہ احتجاج کناں ہیں اور ہڑتال پر ہیں، یہ ایک ضد ہے اس فسطائی قوتوں کی جو ایس پی ان کا عزیز اور رشتہ دار ہو، اور اس کی جو ہے وہ جبلت کو جب اس کے کچھ دن ایک آدھا دن رخصت پہ بھیجا گیا تو واپسی پر اس کا ایسے فقید المثال جو ہے استقبال کیا گیا جیسے وہ کشمیر فتح کر کے آیا ہے۔ شرم آنی چاہیے۔ وکلاء جو ہے کالا کوٹ کی تکریم اور تعظیم اس ملک کی تعظیم اور تکریم ہے، اس لیے کہ بنانے والا وکیل تھا، تخیل پاکستان والا وکیل تھا، آئین کا خالق وکیل تھا، اور پاکستان کی ہر تحریک میں جب جب دھرتی ماں نے اسے پکارا ہے وکیل ہی آگے کھڑا ہوا ہے۔ وکیل کی بے عزتی ہم کسی قیمت پر یہ اس فورم سے برداشت نہیں کریں گے، اور نہ ہی پاکستان کی عوام کرے گا۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم وکلاء برادری کے ساتھ ہیں، کالے کوٹ کی تکریم اور تعظیم کے ساتھ ہیں، اور پاکستان کی ان استحصالی قوتوں کو ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ ان کا ہر ایسا جو ہے عمل اور فعل ہوگا ہم اس کی تکذیب بھی کریں گے، اور ہم پوری مزاحمت کریں گے، اور انشاءاللہ اپنی برادری وکلاء برادری کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ اب دیکھیے گا کہ یہاں مرتضیٰ جتوئی کو جس طرح گرفتار کیا گیا، یہ فسطائیت کی انتہا ہے۔ اب وہ بیچارہ اسپتال میں ہے، یعنی کس قسمہ پرسی کے عالم میں ہے۔ یہاں سندھ کے تو خیر پکڑے ہی جا رہے ہیں، ہمارے پنجاب میں، ہمارے خیبر پختونخوا میں، ہمارے دیگر جو ہے صوبوں میں اور اضلاع میں اسی طرح سے یلغار کر کے لوگوں کو اٹھایا گیا، ان کو مسنگ پرسنز بنایا گیا، ان کی وفاداریاں تبدیل کروائی گئیں، ان کے گھروں کو مسمار کیا گیا، ان کے کاروباروں کو مسمار کیا گیا، ان کی ماؤں، بہنوں، بیوی اور بیٹیوں کو ان کو اٹھایا گیا، اور جس بے حیائی اور ڈٹھائی اور بے شرمی سے 26ویں ترمیم کر کے انہوں نے عدلیہ کو اپنی غلامی میں، اپنی دسترس میں لے لیا۔ یہ آئین کے خالق
ان کی روح تڑپ رہی ہوگی بجانے والے، اور کرنے والا بھی انہی کا فرزند ارجمند ہے جس نے آئین کو دفن کر کے رکھ دیا ہے۔ اب اگر عدلیہ آپ کی غلامی میں چلی جاتی ہے، آپ تو خود عدلیہ کے جو ہے نانا ہیں، آپ کو تو نانا کو پھانسی دی گئی اسی عدلیہ نے، اور 45 سال لگے سپریم کورٹ کو یہ تسلیم کرنے میں۔ ہم اس وقت بھی آپ کے ساتھ تھے اور اب بھی اس مظلوم کے ساتھ ہیں جس پر ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے۔ یہاں پیکا کا دیکھیے گا، آپ کا گلا گھونٹا گیا، آپ کے بنیادی حقوق سلب کیے گئے۔ جس سوسائٹی میں بولنے کا، اظہار رائے کا جو ہے، اظہار فکر کا، جس میں موومنٹ کرٹیل کر لی جائے، وہ سوسائٹی جو ہے برسٹ ہوتی ہے۔ اور یہ اسپیس مت بند کریں، کیونکہ جہاں آپ سکوت اور جمود اور خاموشی مسلط کریں گے وہ لاوا پھٹے گا، اور ایسا پھٹے گا کہ آپ کو جوتیاں نہیں سنبھالنے دے گا۔ آپ کو بنگلہ دیش کی ذرا مثال تو دیکھیے گا، حسینہ واجد کی جبلت جو ہے وہ آسمانوں پر تھی، اور حالانکہ اس نے اپنے ملک میں ترقی بھی بہت کی تھی، لیکن ظلم اور جبر اور زیادتی اور گلا دبانے کا جو ہے، لوگوں کو آزادی سب سے زیادہ عزیز اور پیاری ہوتی ہے، اور اس کا وہ اشر کیا ہے کہ آج دنیا میں اسے جگہ نہیں مل رہی ہے، پناہ نہیں مل رہی ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ مصر میں دیکھیں، سیریا میں دیکھیں، تو سیریا میں بھی اسد کی حکومت جو صدیوں سے چل رہی تھی وہ اب بنکر میں چھپا ہوا ہے۔ ڈرو اس دن سے، آپ سمجھتے ہو 71 والا آپ پھر سے وہی ظلم اور بربریت کر کے اور جیتی ہوئی پارٹی کو اقتدار سے محروم رکھ کے عوام کو کیڑا مکوڑا سمجھ کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی راج دہانی مضبوط کر لیں گے، تو تاریخ سے سبق سیکھو۔ پاکستان کا پہلے بھی نقصان ہوا، جب کھلواڑ کیا گیا آئین کے ساتھ، جب عوام کے ساتھ ظلم کیا گیا، تو اس کا نتیجہ دنیا نے دیکھا ہے۔ سو ہم اس فورم سے ہم سارے عوام سے اپیل کرتے ہیں، اس لیے کہ خاموشی بھی جو ہے، آپ کی جو خاموشی ہے وہ آپ کی غلامی کو اور زیادہ جو ہے وہ غلامی میں دھکیلتی چلی جائے گی۔ پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ پاکستان کو جو ہے خاکی ہیٹ کی غلامی سے نکال کر خاکی وردی کی غلامی میں جھونک دیا جائے۔ پاکستان ایک 25 کروڑ جو ہے نفوس پر ایک آزاد مملکت ہے، اور ہم الحمدللہ اٹامک پاور ہے، 5ویں دنیا کی طاقت ہے۔ ہمیں عزت اور وقار سے جینے کا حق دو، اور جینے کا حق ہمارے آئین کے حدود و قیود کے اندر رہنے میں ہی مضمر ہے، کیونکہ اگر ہم نے اس عمرانی معاہدے پر عمل کیا تو ہی پاکستان کی خوشحالی میسر آئے گی۔ اور عمران خان ایک واحد شخص ہے جو جیل میں اپنی ذات کے لیے نہیں کٹ رہا۔ اس نے کہا میں نہ تو ڈیل کروں گا، نہ ہی میں ان چوروں، لٹیروں اور ڈاکوں کی طرح سرور محل میں جاؤں گا ڈیل وہ کر کے۔ اس نے کہا میرا مرنا جینا اسی دھرتی میں ہے، اور میں عوام کو حقیقی آزادی دلا کر رہوں گا، بھلے یہ پاکستان کی ساری جیلیں ہی کیوں نہ مجھے پھرائیں۔ سو عوام کے لیے جو لڑتا ہے، عوام کو اس کا ہم نے دیکھ لیا کہ 8 فروری 2024 کو عوام نے بھرپور انداز سے اسے کیا، اور آج ہم سمجھتے ہیں یہ جعلی حکومت جو ہے، یہ اس کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ عوامی نبض کو دیکھو، عوامی احساسات کو دیکھو۔ آج بغیر وردی کے، بغیر آپ پروٹوکول کے، بغیر گارڈز کے، بغیر پولیس کے، بغیر رینجرز کے اپنے حلقے میں جا کے دکھا دو، میں دعویٰ کرتا ہوں اپنے حلقے میں ان کے ساتھ بغیر جا کے دکھا دو، آپ جاؤ گے تو اپنے قدموں پر واپس آپ جو ہے اسٹریچر پر آؤ گے۔ سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم دھرتی ماں سے ذرا بھی پیار ہے تو پھر آئیے گا ہم اس کو آئین کی بالادستی کو مسلم کریں، اور یہی ہمارا جو ہے آئین بچاؤ کا تحریک کا، اور یہ تحریک جو ہم نے چلائی ہے اس پر جو ہے ہم سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے بار دیگر ہم عوام کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ ہم کے ساتھ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے نمائندگی پہ، چونکہ یہ الائنس جو بنی ہے، جو اسد کیسر صاحب نے، راجہ صاحب نے اس کا ذکر کیا، پاکستان میں رول آف لا کے لیے تحفظ آئین پاکستان کے نام سے ہمارے بلوچستان نیشنل پارٹی بھی اس کا فاؤنڈر ممبر ہے، حصہ ہے۔ میں سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کے کارکنوں کا، ساتھیوں کو، سندھ چیپٹر کے عادل شیخ صاحب کا، ان سب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قائدین
असद कैसर साहब, लतीफ़ कोसर साहब, राजा साहब का के साथ साथ हमारा इस्तकबाल किया। मैं बलूचिस्तान के उस बदकिस्मत सरजमीन से मेरा ताल्लुक है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे और सिंध के मसाइल एक है। आज सिंध जिस खरब से, जिस सूरत-ए-हाल से दूचार है, जो आखिरी इनके वसाइल को लूटने के लिए जिस तरह कॉर्पोरेट फार्मिंग के नाम से जो इसमें मैं खुल के कहूँगा कि यहाँ के जरदार, यहाँ के हुक्मरान सब इसमें शामिल है। इस फैसलों में बलूचिस्तान को 75 सालों से जिस तरह लूटा गया हमारे वसाइल को, आज जिस नेज पे बलूचिस्तान पहुँच चुका है, जो असद कैसर साहब ने इसका जिक्र किया कि बलूचिस्तान में अमलन वहाँ पे कहीं भी गवर्नमेंट कार्य नहीं रहा। वो बदकिस्मत था इस वक्त इस सूरत-हाल में कि जो हमारे नौजवान जो नहीं जाना चाह रहे थे, वो वहाँ उस नेज पे पहुँचा दिए गए नफरतों की इस रियासत ने। तो आज हम कहते हैं कि यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट ने जो खेल खिलवाड़ किया इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के छोटे सूबों के साथ, आज सिंध के साथ वही होने जा रहा है। ये सिंध के इस वसाइल के साथ हम इसीलिए ये अलायंस के तमाम कायदीन मोहम्मद खान चकदेश साहब के सरबराही में आए हैं कि हम चाहते हैं कि इस वक्त जो हमारे छोटे सूबे ख़ुसूसन बलूचिस्तान, हम पाकिस्तान के लेवल पे तमाम कौमी पार्टियों से मायूस हो चुके हैं, क्योंकि वो सहूलतकारी का काम दिया। उन्होंने जब भी अलायंस बनाया, लेकिन ऐन मौके पे आके उन्होंने इक़्तिदार को कबूल करके बाकी साथियों को छोड़ दिया। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान तारीख इंसाफ की क़यादत है, इसकी सियासत है, हमें मुकम्मल यकीन है कि इस वक्त इमरान खान का जो बयानिया है वो पाकिस्तान भर के लोगों का बयानिया है। उसने आज यही कहा है कि आईन में जिसका जो डोमेन है इदारे उसी में काम करेंगे तो ये मुल्क चलेगा। तो आज हम कहते हैं कि ये मुल्क जो है ये सिर्फ और सिर्फ आईन के तहत चल सकता है, रूल ऑफ लॉ के तहत चल सकते हैं, वरना ये नहीं चल सकता। तो हम आज इमरान खान को वही इज्जत के साथ जो आप देख रहे हैं, ये पंजाब के लोग देख रहे हैं, पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के लोग भी इस बयानी के साथ उसको अपना लीडर तस्वुर करते हैं, अपने कायद तस्वुर करते हैं। और हमें ये उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के सामने मैं आपके सामने एक बात रखूंगा कि बलूचिस्तान बहुत जख्म खुर्दा सरजमीन है। ये आखिरी मौका है इस मुल्क को मुत्तहिद रखने के लिए, ये इस आइन के तहत। अगर खुदा न खास्ता तहरीक इंसाफ ने भी इस छोटे सूबों के साथ, ये हमारे लोगों के साथ उसके जख्म बरहम नहीं रखा, तो फिर उनका बलूचिस्तान के लोगों का किसी पे इत्मीनान नहीं रहेगा। तो ये चंद अल्फाज थे। मैं मशकूर हूँ, एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ पीटीआई के साथियों का और आप सब दोस्तों का। जी बहुत शुक्रिया। हम सवाल लेंगे जी। KPK में या बलूचिस्तान में कानून की रिट खत्म हो चुकी है, रियासत की रिट खत्म हो चुकी है। पीपी जो है वो KPK में इल्जाम लगाती है। तमाम सियासी लोगों के मुफादात में पिच जो रहा है वो अवाम रहा है, अवाम को कोई फायदा नहीं मिल रहा, हालांकि सियासतदान जो है वो अपने अपने मुफादात हासिल कर रहे हैं। तो अवाम को क्या दिया जा रहा है? एक सवाल ये। दूसरा, ये 2018 से कबल मानी PTI जो इमरान खान सिंध में तूफानी दौरे भी किए थे, मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो बड़े बड़े इज्तिमा भी किए थे। तो उस वक्त सिंध के लिए कहा गया था कि मैं सिंध के साथ हूँ। जब इक़्तिदार में आए, जिस तरीके से अभी आप भी कह रहे हैं कि हम सिंध की अवाम के साथ हैं, तो जब इक़्तिदार में आते हैं तो सिंध की अवाम को भूल जाते हैं, जब इक़्तिदार से हट जाते हैं तो सिंध की अवाम की याद क्यों आती है? देखिए, सबसे पहले बात तो यह है कि तहरीक इंसाफ की हमारे कितनी टाइम रही, 3 साढ़े 3 साल। आपको पता है कि पहले दफ़ा तहरीक इंसाफ ने सबसे बड़ा पैकेज कराची को दिया। हमारा पैकेज तो हमें टाइम ही नहीं दिया। जब हमारा टाइम पूरा होता तो फिर आप बात कर सकते थे। हमारी पॉलिसी में इस वक्त तो हम आपके पास है कौमी पार्टी, हम कोई सूबाई पार्टी नहीं है, और हम वही बात करते हैं जो हमें समझते हैं कि हक बात है। जो इस वक्त लाइन आर्डर की सूरत हाल है, मुझसे बेहतर आप समझते हैं। क्या यहाँ कच्चे के डाकू का राज नहीं है? जो हमारे सूबे में मसला है, हमारे सूबे में लोकल मसला नहीं है, वहाँ कोई कच्चे का डाकू नहीं है। वहाँ आपकी अफगान पॉलिसी की वजह से जो है आपकी फॉरेन ऑफिस डील करती है या जो आपका वफाक डील करती है, उसकी वजह से मसाइल है।
यहाँ आपके मसाइल तो कच्ची डाकुओं के साथ है, आपके मसाइल तो कराची में, आपके कराची में मसाइल है। तो इसलिए यहाँ हम अपने जो हमारी कमिटमेंट है सिंध के अवाम के साथ, इंशाअल्लाह ताला जो आइन में और कानून में आपका हक बनता है उसके मुताबिक होगा। जी जी मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो आपने सरपरस्तों से भी मुलाकात की, वगैरह साहब से भी मुलाकात की, तो वो आपके साथ किस हद तक एग्री है साथ चलने के, तो वो शायद का हिस्सा होगा? जी देखिए, हमने इस्लामाबाद में 26 और 27 तारीख को एक मुल्कगीर कन्वेंशन का इनेकाद किया है। उसके मेज़बान जो हैं वो महमूद खान चकजई साहब हैं और शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं। वो मुल्क के हर तबका फ़िक्र के लोगों को बुला रहे हैं, वहाँ आएंगे, हम सब बैठेंगे, उसमें सियासी लोग भी होंगे, उसमें दानिश्वर होंगे, सहाफ़ी होंगे, वकला होंगे जो किसी सियासी जमात से मुंसलिक नहीं हैं, और हम एक समझते हैं ऐसा लाए अमल तय कर पाएंगे जो इस वक्त इस कौम की ज़रूरत है और जो बिल्कुल वाज़ेह है। बिल्कुल वाज़ेह बात है कि आज पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के नौजवान, मैं बार बार कहता हूं कि आज सियासत को वो डेरे नहीं चला रहे। ये एक नई तब्दीली आई है पाकिस्तान की सियासत में कि सियासत को आज नौजवान चला रहे हैं। कोई शख्स जो नौजवानों की आवाज़ नहीं सुनता वो सियासत में कामयाब नहीं हो सकता। और नौजवान वही बात कर रहे हैं जो उनको नजर आ रही है, उन पे जुल्म टूट रहा है, उनको रोजगार नहीं मिल रही, उनको तालीम अच्छी नहीं मिल रही, उनको सेहत अच्छी नहीं मिल रही। ये वो बुनियादी मामलात हैं जिनको पहले मैं समझता हूं बस पुश डाला गया। पहले ये समझा जाता था कि इलेक्टेबल्स की सियासत है, वडेरे की है, जागीरदार की है, जो इस तरफ चला गया वो पार्टी जीत जाएगी। 2024 के इलेक्शन ने यह साबित किया है कि अब किसी वडेरे, किसी जमींदार, किसी जागीरदार की कोई वक़्त नहीं है। पाकिस्तान की अवाम ने अपने तकदीर के फैसले खुद करने हैं। अब वो वोट देने का शऊर रखते हैं और वो वोट उसी को देंगे जो उनकी बात करेगा, जो उनके हुकूक के लिए खड़ा होगा। और यही मैं समझता हूं इस कट की, इस अलायंस की कामयाबी की सबसे बड़ी जमानत है। हम में से कोई भी अगर अवाम और नौजवानों की राय के खिलाफ जाएगा तो 1900 नाबूद हो जाएगा, उसकी सियासत खत्म हो जाएगी। हमें अब अवाम की सियासत करनी है, इसके अलावा कोई सियासत है ही नहीं। जी मुज़ाकरात का यूं है, हमने खान साहब ने हमें इजाज़त दी, खुले दिल से हम गए। हमें यह कहा जाता था कि जो जमातें हुकूमत में हैं, पीपल्स पार्टी, PMLN, MQM, आप इनसे बात क्यों नहीं करते? हमने कहा बिल्कुल कर लेते हैं, अगर इनके पास कुछ है देने को, अगर कोई पॉलिटिकल स्पेस है, इनके पल्ले कुछ है तो दिखाएं हमें। और 2 नशस्तों के बाद ये बात वाज़ेह हो गई थी कि उनके पास कुछ भी नहीं है। वो हमें इमरान खान साहब से, जो अडयाला जेल में है, जो पंजाब हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम है, वहाँ एक मीटिंग भी नहीं करा सके हमारी खुले माहौल में। ऐसे कमरे में मीटिंग हुई जहाँ आले लगे हुए हैं, जहाँ अहलकार खड़े हुए हैं। हमने कहा सहन है ये जेल का, इधर ही हमें कुर्सियाँ लगा दो, यहाँ बैठ के हम बात कर लेते हैं। उनका ये भी जब तक वो इजाज़त नहीं देंगे नहीं हो सकता। उनको इसकी भी इजाज़त नहीं मिली। तो क्या हुकूमत है ये एक दिखावे की हुकूमत है जिसके पास कोई इख्तियार नहीं है। इख्तियार छीन कर एक ऐसे इदारे को दे दिया गया है, उसको आप SIFC कहें या कुछ और कहें, जो अवाम का नुमाइंदा इदारा नहीं है। तो लिहाजा हम उसी से बात करेंगे जो अवाम की बात करता है। हम यहाँ इसीलिए हाजिर हुए हैं सिंध धरती में कि हम अवाम की सियासत करने वालों से बात करें, उनको साथ लेकर चले, और जो काबिज है इक़्तिदार पे उसको हम यही कहते रहेंगे कि हट जाओ, आइन और कानून को अपना काम करने दो। हम और कुछ नहीं मांगते। हम काबिजीन से इतना कहते हैं कि खुदा ना पाकिस्तान की अवाम को आज़ादी दो। नीचे बहुत आखिरी लास्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट जवाब दीजिए। नहीं, कोई इख्तिलाफात मैं अर्ज करूं, देखें कोई इख्तिलाफात नहीं है। सब इमरान खान साहब के पीछे मुत्तहिद हैं। ये शख्सी नौयत के, ज़ाती नौयत के, ज़ाती अना के मामलात हैं। इनका कोई ताल्लुक नहीं है इमरान खान की पॉलिसी या PTI की पॉलिसी या इस अलायंस की पॉलिसी से। इसलिए उस बारे में आप बिल्कुल फिक्रमंद ना होएं। बिल्कुल हम मुत्तहिद हैं। अवाम का जो नजरिया है और अवाम का जो मुफाद है वो हमारे सामने है। जी
बहुत जरूरी है। अमन और अमान की जिम्मेदारी और मोदी नकवी साहब के पास है। क्रिकेट 20 साल के बाद पाकिस्तान में और ट्रॉफी भी चलेगी, इस पर कुछ आप फरमाएंगे। दूसरा ये कि जी, देखिए। क्यों नहीं पहुंच रहा है, कौन रुकावट है जिसमें खत नहीं पहुंचा रहा है? देखिए, कोई रुकावट नहीं है। कोई भी रियासत जो है, रियासत के जो इदारे हैं वो काम नहीं कर सकते जब तक उनको अवाम की तायीद हासिल ना हो। ये एक मसनूई हुकूमत है। ये मसनूई हुकूमत जो है कोई भी हदफ हासिल नहीं कर सकेगी, ना ये आपको लॉ एंड ऑर्डर दे सकेगी, ना ये आपको तरक्की दे सकेगी। तरक्की के लिए जरूरी है कि अवाम और रियासत में एक बाहमी एक राब्ता हो, एक एतमाद हो, और रियासत वो फैसले करे जो अवाम के फायदे के फैसले हैं। ये मसनूई तरक्की है, ये मसनूई हुकूमत है। शुक्रिया।